بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید ہے۔ ہم لوگ بات کریں گے قازقستان کی، اور قازقستان میں اس وقت ایندھن کی جو ہے وہ کمی کی وجہ سے بہت زیادہ احتجاج بڑھ چکا ہے، اور درجنوں لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کی پوری تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اس سارے کھیل کے پیچھے کن طاقتوں کا ہاتھ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کرنا، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ آپ کو جتنی بھی میری خبریں ہیں وہ بر وقت مل سکیں۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک ضرور کیا کریں، اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اپنی خبر کی طرف۔ یہ جو خبر ہے، قازقستان میں ایندھن کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ احتجاج چل رہا ہے۔ میں آپ کو اس کی پوری تفصیل اس طرح سے بتاتی ہوں کہ ایندھن کی کمی یعنی کہ انرجی کرائسس جو ہے پوری دنیا میں ہے، کہیں صرف قازقستان کی بات نہیں ہے یا صرف پاکستان کی بات نہیں ہے۔ یورپ میں تو اس کے بہت زیادہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ اب کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پہ گیس ناپید ہو جائے گی۔ جن جگہوں پہ کوئلے کے ایشوز ہیں وہاں پہ کوئلے کے ایشوز آ رہے ہیں، یعنی کہ جہاں پہ بجلی جو ہے وہ کوئلے سے بنائی جاتی ہے وہاں پر کوئلے کے ایشوز آ رہے ہیں، وہاں پہ یعنی کہ ذخیرہ جو ہے کوئلے کا کم ہوتا جا رہا ہے، یا پھر وہاں پہ بارشیں ہونے کی وجہ سے کوئلہ خراب ہو چکا ہے، یا پھر اس کا اسٹاک ختم ہو چکا ہے۔ ہم مزید بات کریں گے انرجی کے حساب کے حوالے سے۔ انرجی کرائسس جو ہے وہ اب کے نہیں ہے، یہ کرونا جب پینڈیمک آیا تھا تو اس کے ساتھ ہی انرجی کرائسس سٹارٹ ہو چکے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ بڑھتے چلے گئے، کیونکہ پیچھے سے جب سپلائی چین متاثر ہوئی تو یہ کرائسس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور اب ہوا یہ کہ اب مختلف ممالک میں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا اور سپلائی کم تھی تو قیمتیں بڑھ گئیں، اور جب قیمتیں بڑھیں تو پھر لوگوں پہ برڈن آ گیا، اور زیادہ جو پرائس تھی اس کی بڑھنے کی وجہ سے لوگوں میں غم و غصہ پایا جانے لگا۔ لوگ جو ہے وہ احتجاج کرنے لگے، بہت سارے ممالک میں جو ہے وہ احتجاج ہونے لگا، لیکن ایک پرسکون احتجاج ہو رہا تھا۔ اب ہوا یہ ہے کہ قازقستان میں باقاعدہ ایک پرسکون احتجاج جو ہے وہ بدل گیا اس وقت شدید اور ایسے خراب احتجاج کے اندر، یعنی کہ اس کے احتجاج کی صورتحال بہت خراب ہو چکی تھی کہ جب یہ ایک ایسی سرکاری عمارت کے اندر یہ پورے مجمع نے گھسنا شروع کر دیا اور توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی، کیونکہ ان میں غم و غصہ اس لیے بھی زیادہ پایا جاتا تھا کیونکہ ان کی بات سنی نہیں جا رہی تھی۔ اب میں آپ کو اس کا پیچھے سے جو ہے وہ پس منظر بھی بتاتی ہوں کہ جتنے بھی لوگ کہا یہ جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ جن جن لوگوں کو ہم نے گرفتار کیا ہے وہ باقاعدہ تربیت یافتہ ہیں، یعنی کہ کسی غیر ملک نے جو ہے ان کو یہ تربیت دی ہے۔ اشارے جو ملتے ہیں، جو قازقستان کی جہاں جو اشارے ملتے ہیں وہ ملتے ہیں امریکہ کے، اس کے پیچھے بھی ایک پورا بڑا پس منظر موجود ہے، اور پھر اب اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک الگ بات ہو جائے گی، لیکن جو خبر وہ یہ ہے کہ روس کو جو ہے وہ مدعو کر لیا گیا ہے کہ روس آ کے جو ہے وہاں پہ فوجیں اتارے اور آ کے ملک کے حالات جو ہیں اس کو سنبھالے۔ اب اس کی کیا ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ قازقستان میں گزشتہ کئی روز کی ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی، اور اس میں شدت اختیار کر لی اس ہنگامہ آرائی نے، اور پولیس کی فائرنگ سے درجنوں جو مظاہرین ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ اب جب ایک تو ویسے ہی ہنگامہ آرائی تھی، شدت اختیار کر چکی تھی، جب یہ پولیس نے فائرنگ کی اور لوگ مرے تو ان میں اور زیادہ غصہ آ گیا لوگوں میں۔ اور غیر ملکی خبررساں جو ادارے ہیں انہوں نے کہا کہ قازقستان کے دارالحکومت الماتے میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی جو خلاف جو احتجاج تھا وہ پرتشدد صورتحال میں تبدیل ہو گیا۔ سرکاری میڈیا کے مطابق مظاہرین نے ایک سرکاری عمارت میں گھسنے کی کوشش کی، جس کے بعد مظاہرین اور پولیس کے درمیان جو ہے وہ فائرنگ، شیلنگ اور پتھراؤ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پولیس کے ترجمان سلطنت ازریبک کا کہنا یہ تھا کہ درجنوں انتہا پسندوں نے انتظامی امور سے متعلق سرکاری جو ایک عمارت تھی اس پہ دھاوا بول دیا اور پولیس کی تنصیبات میں داخل ہونے کی کوشش کی تاکہ وہاں سے اسلحہ وغیرہ نکال سکیں۔ سلطنت ازریبک کا کہنا تھا کہ سرکاری تنصیبات پر حملہ کرنے والے درجنوں انتہا پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ان کی لاشیں جو تھیں وہ تحویل میں لے کر شناخت کی جا رہی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو روس کے سائڈ کے جتنے بھی سوویت یونین ٹوٹا ہے اس کے جتنے بھی آپ کو علاقے ملیں گے نا، انکلوڈنگ افغانستان، یہ بڑے سخت دل لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے روسی بھی دیکھے ہوں گے، روسی فوجی، تو یہ لوگ بالکل بھی آسرا نہیں کرتے مارنے میں، اور ہوا بھی یہی ہے۔ پھر یہ ہوا کہ قازقستان کی وزارت داخلہ نے پرتشدد واقعات میں 12 پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکت، جبکہ 300 سے زائد جو لوگ ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں۔
یعنی کہ بات اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے. یہ خبر بھی جو ہے یہ کہی جا رہی ہے کہ جو جتنے بھی یعنی کہ حکومت کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ جتنے بھی لوگ وہاں پر آئے تھے انتہا پسند، یہ ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوئی تھی. جو اسلحہ لوٹنے کے لیے آئے تھے ان کی باقاعدہ ٹریننگ تھی. اچھا اب کیا ہوا کہ دوسری جانب جو ہے قازقستان کے صدر قاسم جومارت کایو جو کہتے ہیں کہ توکایو نے روس کی قیادت میں مشرق وسطی کی 6 سابق جو سوویت یونین ریاستیں ہیں ان پہ مشتمل جو ہے نا وہ اتحاد کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریننگ آرگنائزیشن سے مدد مانگ لی، یعنی کہ جس کا جو سربراہ روس ہے. قازقستان کے صدر نے الزام لگایا ہے کہ ان پرتشدد جو ہنگامے ہیں ان میں جو ہے وہ غیر ملکی تربیت یافتہ دہشت گرد گروہ ملوث ہے. اور واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے قازقستان کی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات اور قدرتی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا تھا، جس پر کئی علاقوں میں احتجاج شروع ہوا اور اس کی شکل یہ ایسی اختیار کر گئی. اب کیا ہوا کہ گزشتہ روز کیونکہ قازقستان کے وزیر اعظم نے صدر کو استعفیٰ پیش کر دیا تھا، جس کے بعد صدر قاسم جومارت توکایو نے کابینہ کو تحلیل کرتے ہوئے دارالحکومت میں ایمرجنسی نافذ کر دی تھی. یہ وہ ساری صورتحال ہے جو قازقستان میں ہو رہی ہے. اب اس کے پیچھے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کا ہاتھ ہے، اور امریکہ جو ہے وہ روس کے جتنے بھی اس کے حامی ہیں ان سب کی صورتحال کو خراب کرنا چاہ رہا ہے. اور کیونکہ روس کے ساتھ اس کی ایک سرد جو جنگ ہے وہ جاری ہے. اب یوکرین میں جو ہے وہ جو ایک اس کے بارڈر پہ ایشو چل رہا ہے، ایک ٹینشن ہے روس کی اور یوکرین کی، اس میں بھی امریکہ کود کے آ جاتا ہے اور پھر نیٹو کو ساتھ لے آتا ہے. وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اس وقت جو ہے جتنے سوویت یونین کے جتنے بھی آپ سمجھ لیں کہ ممبران ملک ہیں ان کے سب کو ایشو آئے گا، اور امریکہ ان سب میں جو ہے وہ انہی بحرانوں کے ذریعے گھسے گا سارے ممالک کے اندر. اور چاہے وہ خود سے اپنی فوجیں شامل نہ کرے لیکن پیچھے سے جو ہے وہ اپنے مہروں کو شامل کر دے گا. ڈر یہ ہے کہ پاکستان میں جو یہ گیس کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو پاکستان جو ہے اس کے اوپر بھی ڈر ہے کہ خدا نخواستہ امریکہ اپنا ہاتھ صاف کرنے کی کوشش نہ کرے. اللہ تعالیٰ جو ہے پاکستان کا محفوظ رکھنے والا ہے، لیکن پاکستان میں بھی بہت ٹائم سے بہت وقت سے یہ کوشش کی جا رہی ہے. اور باقاعدہ جو ہے وہ آئی ایس پی آر کا کہنا یہ تھا کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے باقاعدہ یہ ایک بیان آپ نے کل سنا ہوگا کہ کل جب 5 جنوری کو آئی ایس پی آر کا باقاعدہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے جوابات دیے، تو انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے جو اہم لوگ ہیں اور خاص طور پہ ادارے جو ہیں فوجی ادارے یا سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں اس پہ جو ہے بہت ان کو ایک طریقے سے ایک لائحہ عمل کے ساتھ ایک پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ کمزور کرنے کی یا ان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو جو ہے نقصان پہنچایا جائے. اور یہی وجوہات ہے کہ پیچھے سے باقاعدہ ایک پوری پلاننگ چل رہی ہے جس کو بار جس کی سرکوبی کی جا رہی ہے، جو ہماری پاک فوج بھی کر رہی ہے، ہمارے سیکیورٹی کے ادارے بھی کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر جو ہے پاکستان اسی لیے افغانستان سے لڑنا نہیں چاہ رہا. پاکستان چاہتا ہے کہ بات چیت سے سب کچھ یہ مسئلہ حل ہو جائے. پاکستان نہیں چاہتا کہ انڈیا سے پاکستان لڑے. پاکستان اس وقت کوئی جنگ جو ہے اس میں شامل نہیں ہونا چاہتا، لیکن پاکستان جو ہے وہ ساتھ اپنا ایک اسٹرانگ ہولڈ رکھ بھی رہا ہے. OIC اس نے بلائی، اب سارک کو میزبانی کرے گا اور اس میں پاکستان اپنا باقاعدہ پورا موقف رکھ رہا ہے. پاکستان اب وہ دب کے بات کرنے والی بات ختم ہو چکی ہے. اب جو ہے وہ کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی بھی طرف سے کافی دفعہ بیان آ چکا ہے، میں کوئی ایک طرفہ بات نہیں کروں گی. ان کی طرف سے بیان آیا تھا کہ امریکہ کو صاف جواب تھا، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوا کہ جو ایک نیوز رپورٹر تھا جس نے انٹرویو کیا تھا ایک غیر ملکی چینل کا، اس کو بڑی حیرت ہوئی تھی کہ جب انہوں نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، جب انہوں نے کہا تھا کہ اگر امریکہ جو ہے پاکستان کی مدد چاہے گا جنگ کے اندر تو انہوں نے صاف منع کر دیا تھا کہ ہم ایسی کچھ مدد نہیں کریں گے اس طرح کی. خیر، لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ابھی چن کے ہر اس ملک کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ پلاننگ سے امریکہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا، کیونکہ افغانستان سے نکلنے کا اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ وہاں سے اپنی جنگ ختم کرنا چاہتا تھا. اور وہاں پہ اس نے جو ہے وہ بہت سارے ایسے مہرات اور چھوڑ دی ہیں، بہت سارے مہرے وہاں موجود ہیں امریکہ کے جو تنگ کرتے رہیں گے، جو کہ وہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں ہونے دیں گے، اور اس سے پاکستان کو تنگی ہوگی. اور پاکستان اس لیے جو ہے وہ بہت سخت طریقے سے جواب نہیں دے رہا افغانستان کو، ورنہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آ کے پاکستان کی باڑ کو کھڑے اور پاکستانی فوج جو ہے اس کا منہ توڑ جواب نہ دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. پاکستان بہت ایک حکمت عملی کے ساتھ چل رہا ہے، پاکستانی فورس جو ہے، اور بہت حکمت عملی کے ساتھ جو سارے کام ہو رہے ہیں. اس کے پیچھے بہت بڑی چال ہے جو کہ آنے والے وقت میں بے نقاب ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.